بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم۔ پی ٹی آئی کے جھنڈے کا خوف یا کچھ اور؟ حکومت نے قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر کیوں مائنس کی؟ کیا عمران خان کا کال کامیاب ہوا یا نہیں؟ یہ سارا احوال آپ کے سامنے رکھیں گے اسی ولاگ میں۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھیں گے عمران خان کی خبر۔ جو عمران خان نے جو 5 اگست کے کال کے بعد انہوں نے 14 اگست کی بھی کال لی تھی احتجاج کی، پورے ملک میں لوگوں کو نکلنے کا کہا تھا، اور پی ٹی آئی لیڈرشپ کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ ملک میں پورے ملک کے لوگوں کو نکالو باہر اور احتجاج کرو۔ پاکستان کے جھنڈا تو ہاتھ میں لے کر نکلو گے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کو بھی لے کر ضرور نکلنا، یہ بات کہنی تھی۔ اور 5 اگست کو بھی لوگوں نے کافی احتجاج کیا، لیکن سب سے خوفناک اور حکومت کو ڈرا دینے والا جو احتجاج ہے وہ 14 اگست کو ہوا، یعنی آج ہوا، وہ جو حکومت کو کافی دھچکا اس چیز سے پہنچا ہے۔ جو ہم نے آپ کے سامنے جب میں یہ ولاگ ریکارڈ کر رہا ہوں اس ٹائم بھی جو ہے نا کافی لوگ متحرک ہیں، چاہے کراچی سے لے کے ملتان، کراچی سے لے کے حیدرآباد تک، اور ملتان اور فیصل آباد، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پی ٹی آئی کے کارکن نہیں نکلے، اور ایسی تعداد میں نکلے کہ اگر آپ تصویریں یا فوٹیجز میں دیکھو تو آپ حیران ہو جاؤ گے کہ اس طریقے سے بھی پاکستانی قوم باہر نکل سکتی ہے۔ تو اس پر جو ہے نا کافی لوگوں نے اپنے اپنے تجزیے دیے، لیکن عمران خان کی جو تائید لوگوں نے کی ہے کہ یار اس طریقے سے اب اس حکومت سے لوگ اس طریقے سے تنگ آ چکے ہیں کہ عمران خان کی بات کی تائید کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اگر عمران خان کے کال پر عوام سے اتنی نکل سکتی ہے تو آنے والے دنوں میں عمران خان کے ساتھ یا آنے والے الیکشن میں عمران خان کا کیا ہوگا، یعنی ان کو 2/3 اکثریت مل سکتی ہے کہ عمران خان کے ایک کال پر اس سے لوگ باہر نکلے کہ پورا کراچی اور اسلام آباد اور پورے ملک کو حیران کر دیا۔ اب آپ کے سامنے خبریں رکھیں گے کہ کہاں کہاں سے لوگ نکلے اور کس کس حالات میں لوگ نکلے، وہ کچھ فوٹیجز بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے جو اہم جو جگہ ہے، جو مانسیرا کا جگہ ہے جہاں سے بھی پی ٹی آئی رہنما نے احتجاج کیا عمران خان کے حق میں، بھرپور نعرے بازی کے گئے۔ مانسیرا میں کارکن کافی جوش و خروش میں نظر آ رہے، اور حکومت کی وہاں سے بھی جو ہے نا جو پی ٹی آئی رہنما انہوں نے بھی جو ہے نا حکومت کو تقریر میں اپنی تقریر میں حکومت کو ٹارگٹ کیا۔ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا نے اور سلیم تیمور جگڑا صاحب نے بھی جو ہے نا ریلی نکالی، انہوں نے بھی اس مانسیرا میں جو ہے نا انہوں نے بھی شرکت کی ہے۔ اور دوسری چیز جو میں آپ کے سامنے اہم رکھوں گا، جو انتہائی اہم جگہ پہ جو احتجاج ہوا ہے، جہاں پہ نہ سگنل کا اور نہ ہی جو ہے نا کسی چیز کا، نہ انٹرنیٹ سروس، نہ ہی سگنل کا، اور بہت سی چیزوں کا جو وہاں پہ مسئلہ موجودہ حکومت نے کیا ہے۔ اور کئی جگہ صاحب جیسا میں نے آپ کو پچھلے ولاگ میں بھی بتایا تھا کہ ایک بزرگ جو ہے نا 70 کلومیٹر جو ہے نا دور آ کر انٹرنیٹ کی وجہ سے اور انہوں نے ویڈیو اپلوڈ کی اور اپنے جو ہے نا علاقے کے بارے میں انہوں نے کہا۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں آپ نے تو جیسے خیبر پختونخوا میں تو اب آپریشن ہو رہا ہے، لیکن کافی لوگ جو ہے نا اس چیز پہ جو ہے نا اس سے بھی تنگ ہے کہ وہاں پہ آپریشن کیوں ہو رہا ہے۔ وہ تو میں نے آپ کے سامنے پچھلے ولاگ میں پوری کہانی رکھی تھی کہ وہ کس طریقے سے، اور اس میں علی امین گنڈپور کا کیا رول ہے اور حکومت کا کیا رول ہے اور عوام کیا چاہتی ہے، وہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا۔ لیکن احتجاج کے حوالے سے میں آپ کو کے سامنے رکھوں بلوچستان میں جو بلوچستان کی جو اہم جگہ ہے وہاں سے پی ٹی آئی کے رہنما نکلے، اور جس میں رہنما کم ہے وہاں پہ، لیکن پی ٹی آئی کے جلسے جلوسوں میں اور لوگ اس طریقے سے نکل آئے کہ بہت زیادہ لوگ نکل آئے۔ اور پاکستان اس بلوچستان سے جو لوگ نکلے ان میں اگر میں آپ کو فوٹیج دکھا دوں تو اس میں پاکستان کے جھنڈا کم اور پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈا زیادہ ہے، کیونکہ وہاں پہ لوگوں کو ایسا ستایا ہوا ہے کہ انہوں نے اب پاکستان کا نام ہی نہیں لیتے۔ کیوں؟ وہاں پہ لوگوں کو حکومت نے، جو بھی حکومت وہاں پہ آتی ہے تو وہاں کے لوگوں کو موٹیویٹ نہیں کرتی، نہ ان کو تسلی دیتی ہے، نہ کچھ ایسے ان کے حق میں بات کرتی ہے، تو اس لیے وہاں کے لوگ جو ہے نا کافی جو ہے نا جو بھی حکومت آتے پاکستانی تو ان سے کافی جو ہے نا وہ نالا نظر آتے ہیں ان سے۔ تو اس دفعہ جو ہے نا جو بدترین نظام کو جو ہے نا شکست دے دیا ہے۔ اب بلوچستان سے بھی لوگ باہر نکلے، حالانکہ اگر میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ بلوچستان میں سگنل وغیرہ سب چیزیں بند کی ہے، اس کے باوجود بھی لوگ نکلے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا۔ اور یہ سب بلوچستان میں، حالانکہ وہاں پہ اگر انٹرنیٹ کا سروس ہوتا یا انٹرنیٹ یا فون کال کی سروس ہوتی تو آپ کو کیسے دیکھنے میں آتا کہ پاکستان تحریک انصاف کو بلوچستان پہ کس طریقے سے ہولڈ ہے، وہ بھی آپ کے سامنے سب چیزیں کلیئر ہوتی۔ دوسری جانب جو میرا پوائنٹ ہے، لیکن دوسری جو میں آپ کے سامنے خبر رکھ رہا ہوں انتہائی افسوسناک خبر ہے۔ اب عوام ہے، اب عوام میں جو مشتعل ہوتی ہے تو عوام کو پھر کون سمجھائے، جو بھی ان کی مرضی ہوتی ہے، جو بھی عوام کی جو بھی چیز ان کے ہاتھے چڑھتے ہیں تو ان کا وہ لوگ صفایا کر دیتے ہیں۔ اب ایک انتہائی ایک افسوسناک خبر کراچی سے، کراچی میں ایک جو پینیفلیکس لگایا جس میں میاں نواز شریف اور مریم نواز کی تصویر تھی، اس پہ کافی لوگوں نے، جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے انہوں نے کراچی میں جو علیمہ دل شیخ کی قیادت میں جو ریلی تھی اور جو لوگ ہجوم میں جمع ہوئے تھے تو انہوں نے چپلیں برسائی اس پہ،
تو یہ خیر کافی افسوسناک بات ہے، ایسا کسی تصویر پر یا کسی ذلت نہیں کرنی چاہیے۔ کراچی میں عوام نے نعرے لگائے اور بلند آواز میں نعرے لگائے، اور نعرے کیا لگائے، پچھلے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پچھلے رات کو انہوں نے قیدی نمبر 804 کے نعرے لگائے، اس دفعہ انہوں نے نعرے لگائے جب وہ اسی پینافلیکس پہ جس میں میاں صاحب کی تصویر اس کو جوتے مار رہے تھے تو اس سے نعرے لگا رہے تھے کہ مریم کے پاپا چور ہے۔ یہ تو عوام کی رائے ہے، کافی ان سے جو نا عوام کافی دکھی ہوئی ہے، کافی تنگ ہے ان سے عوام، لیکن یہ اس چیز کو کیوں پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھتے، کیوں عوام میں اپنی مقبولیت کھوتی جا رہی ہے پی ایم ایل این۔ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پی ایم ایل این کا کیا ہوتا ہے، لیکن وہ تو ایک بات کی بات ہے، لیکن عوام میں اپنی مقبولیت کھوتی جا رہی ہے پی ایم ایل این، اور دیگر بھی پارٹیاں جیسے پیپلز پارٹی ہو گئی وہ بھی اپنی مقبولیت کھوتی جا رہی ہے۔ اب پی ٹی آئی کے اتنے ہجوم اور اتنے احتجاج اور اتنے بڑی تعداد میں نکلنے کے بعد ایک سوشل میڈیا پر ایک بیان زیادہ وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ بیان ہے اجمل جامی کا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر نون لیگ کہتی ہے کہ پی ٹی آئی جماعت جو ہے نا وہ جماعت نہیں رہی تو پی ٹی آئی کو احتجاج سے کیوں روکا جاتا ہے۔ یہ بھی کافی ایک سوال نشان ہے کہ اگر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پی ٹی آئی اب کسی چیز میں نہیں رہی، نہ ان کی مقبولیت بھی ختم ہوتی جا رہی ہے، تو ان کو اب جو ہے نا کیوں باہر نکلنے کی اجازت کیوں نہیں، ان کی کیوں اتنی پابندیاں لگاتے ہیں۔ پھر وہ آگے لکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو احتجاج سے کیوں روکا جاتا ہے، احتجاج کرنے دے پی ٹی آئی کو، ان کو لے کر پتہ ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے جو ہے نا احتجاج میں لوگوں کو نکالنا ہے۔ اور جیسے میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ کس طریقے سے اگر پی ٹی آئی کے ورکر اگر احتجاج کرے اور پی ٹی آئی کا جھنڈا کیا ساتھ میں پاکستان کا بھی جھنڈا ہو تو اس کو بھی جو ہے نا اس بندے کو ہی اٹھا لیا جاتا ہے اور جھنڈے ضبط کر کے یا تو ان کی گرفتاری کر دیتے ہیں یا ان کے جھنڈے لے کر چھین لیے جاتے ہیں۔ ایک پولیس والا تو جھنڈے پکڑ کے اپنی گاڑی میں ڈال رہا تھا، وہ میں نے پچھلے ولاگ میں آپ کو بتایا تو سارا جو بھی پولیس نے گرفتاریاں کی وہ سارا آپ کے سامنے رکھا تھا۔ اب ہمارے پاس ایک اور ویڈیو بھی آ رہی ہے جو سوشل میڈیا پر کافی تیزی سے وائرل ہو رہا ہے، جو ایک صحافی جو ہے نا جو پی ٹی آئی کے جلسے میں جا کر یا ریلی میں جا کر تو بندے سے سوال کرتے تو انہوں نے یہ کہا کہ قوم اب جاگ چکی ہے اور اعلان کر چکی ہے کہ صرف قیدی 804 کو ہی وزیر اعظم بنائیں گے، کسی کا باپ بھی ہمیں باہر نکلنے سے نہیں روک سکتا۔ یہ جو عوامی رائے جو پی ٹی آئی کے جلسے میں جو بندے سے سوال کیا گیا تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ ہمیں کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا، ہمیں آج بھی نکلنا ہے اور آئندہ بھی نکلیں گے، ڈی چوک اور اڈیالہ بھی جائیں گے۔ راولپنڈی میں عوامی اجتماع سے جو ہے نا انہوں نے کچھ سوالات کیے تو بدترین نظام کو جو ہے نا شکست دے دی ہے۔ اب بلوچستان سے بھی لوگ باہر نکلے، حالانکہ اگر میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ بلوچستان میں سگنل وغیرہ سب چیزیں بند کی ہے، اس کے باوجود بھی لوگ نکلے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا۔ اور یہ سب بلوچستان میں حالانکہ وہاں پہ اگر انٹرنیٹ کا سروس ہوتا یا انٹرنیٹ یا فون کال کی سروس ہوتی تو آپ کو کیسے دیکھنے میں آتا کہ پاکستان تحریک انصاف کو بلوچستان پہ کس طریقے سے ہولڈ ہے، وہ بھی آپ کے سامنے سب چیزیں کلیئر ہوتی۔